السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد والصلاة القائمة بآت محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين إمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ سورہ مریم اور وہ ایک آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت تو پہلا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ دے نبی رسول آئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کرتے سی، روندے سی، نماز پڑھتے سی۔ بعد بڑی جڑیاں نسل آئیاں انہوں نے نماز نو ضائع کر دیتا اور نماز نو ضائع کرنے کے نتیجے پھر یہ ہویا کہ وہ بے لگام ہو گئے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، جو جی چاہا کرنے لگ پائے، من مانیاں، کوئی لگام نہ رہی۔
فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ لوگ جہنم جان گے، وہ بالن بن گئے۔ ہوں اگر کیا جائے نا کہ نماز جڑا شخص نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں دا رہبر، انہوں دا لیڈر، انہوں دا صدر، انہوں دا ممبر بن دے اہل نہیں، کہ مسلمانوں کو حیرانی ہوتی بھی نماز دا اتنا کی چالو، حالانکہ قرآن مجید دی اس آیت نے نشاندہی کر دیتی بس جدوں نماز کوئی نسل چھڑ دیندی نا پھر دین دی جڑ کٹی جاندی ہے، سکنا شروع ہو جاتا درخت۔ دین دی بنیاد نماز ہے، اس تو جن نے اللہ دے رسول اور نبی ایک بھی ایسا نہیں جدی شریعت اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ دا حکم نے نماز نو ٹھیک طریقے نال ادا کرو۔ در کفے مسلم مثال خنجر است قاتل فحشاء و بغی و منکر، اقبال آندے جس طرح پنجا نا اس طرح مسلمان دے ہاتھ چ نماز جڑی ہے خنجر دی طرح، اور بے حیائی اور بدکاری نو قتل کرنے والی۔ آدمی نے جڑے گناہ نہیں آتے اگر کدی پھسلیا بھی اگلی نماز نے انہیں شرم دلاؤنی، میں نالے اللہ دے سامنے حاضری دینا، نالے گناہ کر معافی منگوں گا، توبہ کروں گا۔ اس پاروں ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلوات الخمس والجمعۃ والجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک نماز تے دوسری نماز یہ درمیان، اور ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان جنیاں غلطیاں انسان کو ہوندیاں اے نمازاں اور جڑے نا جمعے اے ربڑ ہے، بالکل انہوں مٹا دیں دے، ما لم تغشل کبائر، بشرط ہے کہ بندہ کبیرے گناہ نہ کرے۔ اس شرط نو عام طور سے لوگ بھلا دیں پر کبیرے کرنے والے نو نماز اور جمعہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ وڈے وڈے گناہ جنہاں تو اللہ نے منع کیتا، جنہاں دی سزا جہنم ہے، جنہاں تے اللہ نے آکھیا میرا غضب اور لعنت ہے، انہاں نو فائدہ نہیں دیتے چھوٹے، کیونکہ مومن جڑا اللہ تعالیٰ نے مندا وڈے گناہ تے جاندا ہی نہیں، بالکل کمزاری ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے منافق یہی سمجھدا کہ گناہ کی ہے نک سے مکھی بیٹھی اٹھاتی، وہ نزدیک گناہ کوئی شے نہیں، معمولی سمجھ، مگر مومن ہر وے اس طرح کام دا جنہیں پہاڑ ہے میرے سے ڈگن والا ایک گناہ ہو گیا، ہن میں اللہ کے سامنے کی جواب دوں گا۔ تو نماز قاتل فحشاء و بغی و منکر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح سپی چ موتی ہوندا نا، لا الہ باشد صدف گوہر نماز، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ایک سپی ہے اور موتی کہڑا نماز۔ نماز اگر کلمے چو نہیں جمدی تو جس طرح سپی بیکار نا اتنا ہی یہ کلمہ بھی بیکار ہے۔ نماز سے چاہیے نا اس کلمے چ ظاہر ہوئے وہ اندر اللہ کی یعنی محبت اور شوق پیدا ہو جائے کہ جنہوں آندا لا الہ الا اللہ، میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی مسجود نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، میں نے صرف ایک کہا جدا راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، یہ نماز پر بھی نہ آئے پھر کی لا الہ باشد صدف گوہر نماز، قلب مسلم را حج اصغر نماز۔ جی آپ مکے جا کے حج کر لیا، فرمایا ادھا مسجد چ آ کے، اور واقعی اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد اللہ دے گھراں چ گھر ہے، وہ بیت اللہ وڈا ہے، یہ برانچ بیوت اللہ دے گھر ہے، جڑا وضو کر کے آؤندا ہر قدم تے ایک ایک نیکی، ایک درجہ بلند، ایک ایک گناہ معاف۔ تو حج ہی ہے بندے دا۔ نماز امتا چھٹ بینی ہے، اور سر سے بھی جڑی قیامت آئی وہ دا آغاز نماز تو ہے۔ نماز جڑی دی بقدری شروع ہو گئی، جس دور دا میں نوحہ پڑھ رہا نا کہ مسلمانوں سے اسے قیامت برپا ہو رہی تھی، جس پروں فرزند رسول نو نکلنا پیا میدان اپنی بہنوں اور بچے لے کے، یہ بالکل پٹڑی بدل گئی ہے، یہ رستہ نہیں رہا جڑا اللہ دے رسول دسیا سی، یہ کام خراب ہے۔ ورنہ ہر بندہ بڑے بڑے محب اہل بیت مینوں پوچھتے ہیں امام حسین یار بچے اور عورتوں کیوں رہ گیا؟ یقین جانو اگر وہ بچے اور عورتیں نہ ہوندیاں تو حجت تمام نہ ہو، بالکل کچھ بھی نہیں سی بننا۔ حکومت نے پروپیگنڈا کر دینا سی، ایک آدمی یار فتنہ پیدا کرنا چاہتا سی، باغی سی، انہوں قتل کر۔ مگر جدوں بچے جانتے بھی ظلم، عورتوں تک بھی ظلم، پھر مسلمانوں کی اکھاں کھلیاں، اور ایک عالم دین میں کہنا بعد کوئی ہلچل ہوئی مکہ مدینہ کوفہ بصرہ کتے انہوں نے چین نصیب نہیں رہا۔ مسلمان جڑے سے وہ جانتے تھے کہ امام حسین کی یہ بچیاں کہڑیاں، سب جگہ قیامت برپا ہو گئی، بہت برا حال ہویا۔ اور جی میں مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے جڑا ہے 90 سال بعد 132 یہاں دیا قبراں تک پٹ کے لوگوں نے مڑ کے ہڈیاں ساریاں یہاں خلیفیاں دیا، وہ تہاڈا کی خیال ہے؟ تو ابو مسلم خراسانی دی تحریک حضرت امام حسین دے خون دے قطرے جڑے ملے سی نا مٹی، انہوں نے امت نو جگاتا سی۔ یہ رسول اللہ دا بچہ ہے، مظلومی ماریا گیا۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا سلام لکھا وہ بہت پیاری بات کی، نچوڑ کر دیتا
اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا، گرگوں کبا آخیا کہ جڑا کبا سی کرتا نیزیاں تے تلواراں دے زخماں نال جویں پھل بوٹے بنے ہوندے نا کرتے دے، اس طرح وہ کبا جڑی سی اور خون دے نال بوٹے بوٹے۔ اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے وطنوں دور اجاڑ دے اندر جتھے 3 لاگے آبادیاں سی، اور امام نے کیا مینوں انہاں کسے تو اتر لین دیو، اور نے کیا میں بے بس، میں حکم آیا ایسی جگہ تو اتار جتھے نہ پانی ہوئے نہ سایہ ہو، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک کی مصیبت اسلام تے آئی، اور سارے تو بڑی مصیبت جہے نتیجے اگے انہوں نے دین بدلنا شروع کیتا، وہ جہے بارے العلم شامخ فی سار الحق کے الاباء والمشائخ، یہ بھی کتاب لوگوں عام نہیں ملتی۔ یمن عالم تھی 2 صدیاں پہلا 1108 ہجری فوت، مکے آ گئے پھر یمن چی مناظرے، مکے چی مناظرے۔ حق کیا ہے اور کتاب دا نہ ہی رکھا کہ میں جھنڈا بلند کردا کہ نہ باپ دادے نو مننا نہ استاداں نو مننا، جو حق ہے وہ کہنا۔ حضرت علامہ البانی جیسے لوگ شوقانی ہیں، مقبلی جیسا جمنا کو سالے مقبلی نے جو لکھ چھڑیا کمال کر دی، اور یہ سمجھا صفحے تے 238 اور جو کہ حضرت معاویہ کے بارے کیا انہوں کی کہنا، آندا خیر ہو گئی یار وَتَرَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْكِمُونَ عَلَى عَلِيٍّ قِتَالَ الْبُغَاة، جڑا ٹوٹ پونجیا اٹھدا نا علی نے یار کی کیتا ہے، بی بی عائشہ نے جنگ کی ہے، تیرا زبیر نے قتل کیتا ہے، فلاں نے جنگ کی، جنگاں تے تبصرے چلی یا کردا رہا اور کردا رہا۔ یحسنون لمن سن لانا اور المنابر فی جميع دوام المسلمین منذ وقت الى وقت عمر بن عبد العزیز اللہ اکبر اربعۃ الراشدین رضی اللہ عنہ ہاں جو جیسے آدمی نے ممبراں تے مسلمانوں دے جمعے دے خطبے اور عید دے خطبیاں علی تے لعنت کرن سنت قرار دیتا، اور سپین تو لے کے سندھ تک علی تے لعنت ہوئے، خطیب جمعہ پڑھاوے یا عید دا خطبہ دے دے، کیا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، تے مسلمان بیچارے بیٹھے رہے۔ آدھا وہ جس شخص نے ایک کیتا علی تے اعتراض کر دے، اگر جنہیں سنت بناتا اور ممبراں تے ہوندا رہا، اپنے وہ زمانے تو لے کے عمر بن عبدالعزیز دے زمانے، عمر بن عبدالعزیز نے آخیا اللہ اکبر اربعۃ الراشدین، یہ واقعی پاویں بنو امیہ جو مگر پہلے 4 خلیفہ دے نال رل گیا، یہ خلیفہ راشد ہویا، انہیں صحیح کم کیتا، اللہ اتنے بھی راضی ود ما انا سبالین فوق المنابر وجعل سنہ تصور دولتان، ایک ہی فکرہ بڑا اتنے کتاباں لکھیاں جا رہا، آندا کچھ گناہ انہوں نے کیتا ہوندا معاویہ نے علی تے لعنت اور انہوں سنت قرار دے دینا جمعہ اور عید دے خطبے تصور دولتان، یہ ہوندیا ہوا اور سارے گناہ جڑے نا بالکل معمولی، اور سارے قتل غاز کچھ بھی نہیں، ایڈا ظلم کہ جی تلوار نہ اسلام پھیلیا سی، جس بارے شاعرہ نے کیا اگر مکے چ ابو طالب دا باپ نہ ہوندا علی دا اور مدینے چ علی نہ ہوندا تو اسلام کتنے کھڑا ہوندا، اتنے باپ کھڑا رہا، وہ اسلام لیا کہ نہیں رفڑ وکھرا، مگر کسی مسلمان نے شبہ اور شک نہیں کہ جنہ ساتھ ہونے دیتا اور حضور دے پیچھے کھڑا رہا، وہ زندگی کسی بندے نے حضور نوں انگل نہیں لائی، اور بعد علی نے جڑ کیڑا مار کا جو علی نے جھنڈا نہیں چکیا، اس بندے سے خدا دے سے لان اللہ علی من حبہ، جڑا علی اور جڑے اس محبت رکھ دی۔ اس طرح ہی لوگ جڑے سے بیچارے کہن یار وہ جن اسلام کی آ خدمات سر انجام دی وہ لان، اور جڑے مکہ فتح ہون تک اسلام دے دشمن سی اور جھنڈا لے کے مقابلے حضور سے آتے سی، اور صرف اتنے معافی ملی حضرت عثمان دے خون کا ٹونگ رچا کے تخت پہ بہ گئے، مہاجر انصار سارے صحاب کر دیا، صحاب تو بیٹھے رہ گئے، منہ تکتے رہ گئے، ایک آدمی طریق جنہوں معافی ملی سی مکے سے وہ تخت پہ آ گیا اور گاہ اپنی نسل ہی بنا دیتا، کہ علی دے ویر پہ گیا پہ کیوں اسلام کی مدد کرتا رہے، حالانکہ علی کو چھوڑی دی جائے۔ میں 2-4 روایتاں جڑیاں ایمان تازہ کرنی سناؤنیاں، یہاں سے پرویزی ہو جاؤ کہ حدیث کوئی شاید، یہ سب دریا برد کرو، کچھ نہیں، نہ ابو بکر سی کوئی نہ عمر، یہ سارا قصہ سارا ایویں ہے، تو یہاں کتاباں مننیاں تو کڈ کے دسو بھی یہاں کوئی خامی ہے گی جڑی گلاں میں سناؤنا، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اگر نہیں تو تسی کیوں 1400 سال ہو مر مک گئے، اج بھی تسی انہاں دا دفاع کر دے، انہاں دے خوشامدی اور چوری چک دے۔ وہ ایک نسل ہے بالکل جنہوں نے شورش کشمیریاں دا سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔
تسی انہاں دی اولاد کہ انہاں انج شہید کیتا، تسی انہاں قاتلاں دا دفاع کردے ممبراں تے انہاں دی شاناں بیان کردے۔ حالانکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا المستدرک علی السیئین فی الحدیث، اور یہ سمجھو تیسری جلد دا 149 ہے دے ہوں گے یارو سانو اپنے ایمان دی فکر نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دونوں پیر جوڑ کے کھڑا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم عمر پر نمازاں پڑھے تو عمر پر روزے رکھے، وہ مبغض اللہ اہل بیت محمد ہے، تے رسول اللہ دے خاندان اہل بیت دا دشمن ہوئے، دل چو دے کینہ بغض ہوئے، دخل النار، جہنم جانا اس بندے خدا دے نے۔ انہوں کی نماز اور مکے روزے رکھنا ملنا 149 تیسری جی۔ امام بھی آندے صحیح ہے تو تھلے امام ذہبی بھی آندا صحیح۔ اللہ دا رسول آندا مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان کھڑو کے پیر جوڑ کے تھی ساری عمر نمازاں پڑھو تے روزے رکھ دے رہو تے آل محمد نہ بغض رکھو تے، اور آل محمد کو چھپے رہ گئے۔ اللہ دے رسول نے کو لکے رہن دیتے وہ کون ہے؟ ساری دنیا نے دیکھا جدوں یہودی آئے نجران دے رسول اللہ نہ بحث مناظرہ آیا سورت آل عمران کٹ کے ویکھو، اخیر گل اتنے ہوئی اللہ نے اپنے نبی نو دسیا کہ وچوں منتے تینوں نبی مگر اتنوں اپنی قوم دی خاطر نہ کری جانے۔ اس سے انہوں دا علاج ہے بے بھی اپنے آپ اپنی قوم دے پیشوا دے پیر راہبر درویش لوگ عام مولویاں نوں نہیں، انہوں نے دعوت دیو تسی اپنے بچے لے آؤ تے اپنی عورتاں تے آپ بھی آ جاؤ تے میں بھی اپنا آپ جڑے ہے لے کے اپنے بچے عورتاں میدان سے آ جائیں تے بد دعا کریں مباہلا، جڑا فریق اٹھا تے خدا دا عذاب آ جائے غضب۔ جب آیت حضور علیہ السلام نے سنائی اور بلایا اس وے یہ دسن لی کہ پیغمبر نو اپنی گل ذرا شبہ نہیں، اجے موقع کوئی نہیں آیا، نہ وہ گئے نہ اپنے بچے لے آئے نہ انہوں نے منظوری دیتی، مگر حضور پاک علیہ السلام نے علی سدیا، فاطمہ سدی، حسن سدیا، حسین کھائے رکھے اللہ محاولہ علی، اے یا میرے اصلی میں انہوں نے لایا کہ اگر میں جھوٹا ہے تو میں اور میرے بچے ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے شکلاں دیکھ کے آخیا بھی سویرے حضور دساں گے، وقت لیا تے آپس کہنے لگا یار پتہ تمہیں کہ رسول وہ ہے جڑا ہونا، صرف اپنے لالچاں بدلے تے اپنی گڈیاں نے سی نہیں منتے، اے بد دعا نہ آئے جداں بھی جان چھڑائی جاندی۔ سویرے ہی آخیا اللہ دے رسول بد دعا نہیں کرنی، سارنا معاہدہ کر لو جنہ دے خراج دے جائیں گے اسی لگان دے جائیں گے، معاہدہ نہیں کہ اتنے امام مخشری تفسیر کشاف لکھ رہے یار آلے کس ابا جڑے رسول اللہ دے بچے انہاں دی ایڈو وڈی شان امت نے کی ویکھنی، دو دن جدو کفار نہ مقابلہ سی بد دعا سی کہ جڑا فریق جھوٹا تے غضب ہو جائے اس دن کون آئے سی نا۔ اس تو فرمایا جڑا رکن دے درمیان اور مقام ابراہیم کھڑا رہے تے نمازاں پڑھے تے روزے رکھے مگر بغض ہوئے، بغض دل چ آپے پتہ لگ جاتا، گلا تھوڑی دیر لوگ بہانے بناؤ نہیں اسی بغض پچھوں نکل آؤں پھر علی دے خلاف ہو جان گے، حسین دے خلاف ہو جان گے، آپے گند نکل آؤں بے نہیں، انہوں دے سینے صاف کوئی نہیں۔ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا صحیح مسلم، یعنی ایک بندے نو کفر اور ایمان دا معیار کسوٹی بنا جے امت ویکھنا نا کیڑا مومن ہے کیڑا منافق ادھری ایتے لا دیو آپ پہ پتہ لگ جائے۔ اے صحیح مسلم دے پہلی جلد کتاب الایمان ہے، اور اس کتاب الایمان کی باب الدلیل علی ان حب الانصار والین رجل من الایمان ورحماتی وبغض من علامات النفاق، چیپٹر یہ ہے کہ انصار نال محبت یہ بھی مومن ہون دی نشانی، مدینے والے انہوں نے بغض منافق ہون دی۔ اور علی یہ فرمایا کڈی وڈی گل ہے، فرمایا قال علی حضرت علی نے فرمایا والذی فلق الحبۃ، اس خدا دی قسم جن نے دانے نو پھاڑیا، دانا پھٹدا پھر پودا نکلدا وچوں، وبارہ نسما اور جن نے جانا پیدا کی پودے اگاؤں جانا پیدا کر، اس اللہ دی قسم ہے انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اللہ دے پاک نبی امی نے مینوں یہ تاکید کی تھی، دستا سی اس امت ویکھنے ہوئے نا کھڑے کڑے کھوٹے، اللہ یحبنی الا مومن، کہ میرے نال محبت نہ کرو گا سوائے مومن، مومن جڑا ہوگا اور میرے نال محبت علی نہ کرو گا ولا یبغضنی الا منافق، اور جو تیرے نہ بغض کرو گا نہ پڑھے کلمہ جو مرضی کردا پھرے منافق۔
جب یہ قیامت دیکھی تھی کہ سال بن سعد ساجی رضی اللہ صحابی انصاری نے بلایا گورنر مدینہ نے مروانی نے اور کہنے لگا تو علی تے لعنت کر. انہیں آخیا یار توبہ کرو کہ خدا دا نہ منو. تو کہنے لگا چل علی نہیں نہ کہنا تو یہ کہہ دے لعن اللہ ابا تراب. ہوں تشریح اپنی کر دے نہیں وہ ماڑا چنگا برا صاف انہیں کیا کہ ابو تراب تے لعنت ہوئے. انہیں کہا توبہ توبہ. تو یہ نا حضرت علی نو سب تو پیارا سی جڑا رسول اللہ نے مٹی چاڑ کے آخیا قوم ابا تراب. حضرت علی فخر کرتا سی حضور نے نام مینوں دیتا تو وہ نام لے کے میرے کو لعنت کروانا. اور نال اللہ دے رسول علیہ السلام نے کسر کوئی نہ چھڈی. امت دے کان کھولے مگر امت نے بعد بالکل ڈانٹ دے لی کرنا. علی رضی اللہ عنہ جو کچھ ہوندا رہا بھلا ہی دیتا. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا بچیاں لیے فرمایا اے سمجھو صحیح اور جامع صغیر و زیاد الفضل الکبیر تاریخ محمد ناصر الدین البانی. صحیح الگ کر دی. پہلا تو فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احب. ایدوں کا حضور نے کیا کنا 5954 نمبر کہ جن نے حسن نہ محبت کی تھی اور حسین نہ کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی. حضور پاک فرماتے من ابغضہما فقد ابغض. جڑا انہاں دعاں دے خلاف بغض رکھے نا تو کینا وہ در اثر میرے نہ ہی تیرا. حضور پاک میرے نہ بغض رکھدا. مسند احمد ابن ماجہ مستدرک حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی. اگے فرمایا من احب علی فقد احبنی. جڑا علی نہ پیار کرے وہ میرے نہ پیار کرتا. فمن ابغض علی فقد ابغضنی. اور جڑا علی نہ بغض کرے وہ میرے نہ کرتا. اے 5963 مستدرک حاکم او دے والے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ. ایک پاسے رسول آ کہہ دیا بے مومن منافق کی پہچان ہے علی. وہ دے نام محبت میرے نام محبت اپنا فرمایا. بغض ہویا کی پھر نماز. ہوں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جمعے دی نماز کہ خطبہ ہو رہا ہوئے تسی چوم نہیں کر سکتے نہ قرآن پڑھ سکتے نہ ذکر کر سکتے. بالکل کامل خاموشی. حتیٰ کہ اگر کوئی بولتا ہے اور تسی انہوں کہتے چپ کر کہ تہاڈا بھی جما گیا برباد ہو گیا. اینی خاموشی چاہیے. خطیب جو بیان کر رہا ہے انہوں سنو. یہ 7 دن تمہیں دین دی ڈوز دے رہا خوراک دے رہا. تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ حالانکہ اموی بنو امیہ دی نسل پہ مگر کی کرے جو ہویا وہ لکھنا پیندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموش رہنے کا حکم دیتا اور کیا بے درمیان کوئی بات نہیں کرنی جو کردہ غلط کردہ. صاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خطیب خطبہ دے رہا تو تسی اپنے نال دے نوں آندے چپ کر تے تہاڈا بھی جمعہ جڑا برباد ہو جاندا. کوئی جمعہ نہیں. اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب قد لگاوتا. رسول کریم علیہ السلام فرماتے 63 صفحہ دا 5 جلد محلہ کہ اگر اپنے ساتھی نو تو جمعے دے دن کیا نا کول بیٹھے چپ کر تے تم ہی بےہودہ بات کی. ایک آدمی نے اسی طرح ہی جمعے دے اندر ہی مکے چوں نے کرائے تے اس کو اونٹ لے سی. وہ آیا امام خطبہ دے رہے انہیں آخیا یار تو جمعے پڑھتا پھرنا باقی ساتھی تانگ جانا سی سفر کرنا سی. وہ چل پے. ایک کہنے لگا لا تاجل حتی ننصر نماز پڑھ لیندے یار جلدی نہ کر. جدو نماز ختم ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آخیا اما صاحب کا فہمار. وہ جڑا آیا سی نا اونٹاں والا وہ گدا سی. واما انت فلا جمعہ لگا. جڑا تو انہوں آخیا نا ذرا صبر کر تیرا بھی کوئی جمعہ نہیں. یعنی جمعے دی جڑا ہے اینی اہمیت ہے کہ جمعے دے خطبے کوئی نہ بولے. ابراہیم نخعی جڑے سی وہ آندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آدمی نے عہد پوچھی بیا عہد نہیں مینوں ذرا یاد مینوں دس دیو. خطبہ ہو رہا سی نماز پڑھی تو آپ نے آخیا ھذا حظ من صلاۃ. تو جڑی عہد پوچھی وہ تینوں ملیا حصہ نماز جماعت چ کوئی نماز تینوں حصہ نہیں ملیا. یہ سارے لکھ کے اگے امام لکھ دے 64 صفحہ. واما اذا دخل الامام فی خطبتی مدى ملا حاجت بالمسلمین رحمت. سیاست دا گڑھ بنا لیا نماز نو ہی ایتھے پروپگنڈا کرو ممبر سے. آندے اگر اپنے خطبے چ امام ایسے لوگوں کی تعریف کرے جنہاں دی تعریف دی مسلمانوں نے کوئی ضرورت خواہ سیاسی طور پہ اور دعا فیہ بغیوں فضول من الکلام یا ایسی بےہودہ دعاواں کرے جڑیاں بالکل لغوے اور ذم اللہ یستحق یا ایسے آدمی نو برا کہے جڑا برا کہن دے لائق نہیں. یہو جہاں گلاں لو خطیب چل پائے پھر ایسا آدھا من الخطبہ
پھر یہ خطبہ کوئی نہیں. اے قیامت آن دے نتیجے دے مسئلے کرنے پہ بھی ہن سننا اس جمعے نو یا جی خطبہ کوئی نہیں. فرمایا پھر وہ کوئی خطبہ نہیں. فلا یوزل انسان ذالک او دے چپ رہنا بھی جائز نہیں، بل تغیر و واجب ممکن، بلکہ وس ہوئے تو ٹوکنا چاہیے. بے مولوی صاحب ایک چندہ شروع کر. اتنے پھر لکھ دے رایت الشعبیہ بابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری یتکلمان والحجاج یخت کہ حجاج بن یوسف لائن بدل گئی نا، کچھ لانا شروع ہوئی. پھر گاں تو گوت دے کہ حجاج خطبہ دے رہا سی اور یہ نیک بندے جڑے سی باتاں کر رہے سی. وہ کہنے لگا لعن اللہ ولعن اللہ. جدوں نے لانا شروع کی تھی قلت تتکلمان فی الخطبہ، تو میں کیا بھی تسی خطبے کے دوران بول دے جے. فقال لم نؤمر بان ننصت هذا، انہاں آخیا یہو جہے خطبے نہیں جہی سانو چپ رہن دا حکم ہے خطبہ. اتنے پھر امام لکھ دیں قال ابو محمد کان الحجاج وخطبہ یلعنون علی وابن الزبیر رضی اللہ عنہ. کنہاں نوں لعنت کر دے؟ علی نوں کر دے سی، عبداللہ ابن زبیر نوں کر دے. اے بنو امیہ دے خطیب. اللہ امام دیکھدا بہت سونا لکھا رضی اللہ عنہ. علی اور عبداللہ بن زبیر تے رب راضی ہوے ولانا لائنا. جڑے لعنت کردے سی اللہ انہاں تے لعنت کرے. وہ لعنت دے لائق سی، علی سی اس لائق. اسی طرح عید دا خطبہ اس پیش نہ جاوے. جمعہ پڑھنا ہوں سی، لوگ بیچارے مجبور سی بھی خطبہ سننا ہی سی. عید دا خطبہ سی وہ لوگ نہ سنتے. نماز دا سلام پھر نہ اٹھ کے چلے جانا. انہاں آخیا تہاڈا کر لینے راج. اس لیے پھر عید دا خطبہ پہلا کر لے. اس لیے تسی صحیح بخاری مسلم سب کتاباں کرنی جتھے عید دا بیان ہے. امیر معاویہ دے سارے گوروں نے آخیا نہیں نماز سے پڑھ کے جانا، بعد خطبہ عید دا سنت ہے انہوں پہلا لان کہ لعنت سنانی ہے. انہاں ظالماں دی مدح کرنی ہے تعریف، اور علی دے ساتھیاں تے لعنت کرنی ہے. اتنے بھی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جڑا لوگ اٹھ کے چلے جائیں جانا ہی چاہیے. واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوا ولم یشهدوا الخطبہ. بہانہ یہ بنایا جیسے اس تو پہلا کر لیا کہ لوگ نماز پڑھ کے سانو چھڈ جاندے، خطبہ نہیں سنتے. وذالک لانہم کانوا یلعنون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حالانکہ وہ اس پاروں چلے جاندے سی، یہ لوگ حضرت علی کی لعنت کرتے سی. فکان المسلمون یفرون، تے مسلمان بیچارے اٹھ کے دوڑ جاندے سی. حق عالم اے مومناں دی گلاں دا باقی انہاں نوں چاہیدا سی کہ دوڑ جان. علی تے لعنت سنی بیٹھے رہندے. کیف والرئیس الجلوس بالخطبہ بعد میں، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی ضروری بھی نہیں، مگر لکھیا کہ جدوں انہوں نے لانا شروع کی تھی لوگ جانا شروع ہو گئے، انہاں پہلا کر لے. مروان گورنر مدینہ جدوں ممبر وال چلیا حضرت ابو سعید خدری نے پھڑیا تے سنت کتنے گئی؟ اللہ دے رسول نے جو دسیا سی وہ کدھر گیا طریقہ کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ. وہ کہنے لگا جہاں سنتاں دا تانوں مزہ وقت جانا رہا. صاف لفظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کہ وہ سنتا سنتانا رب ہون وقت جانا رہا. ساری سیاست کا تقاضا سی پہلا خطبہ دئیے اور تمہوں اعلان سنائیے. اس تو ایک نمونہ تھوڑے سامنے جمعے دا خطبہ اور عید دا خطبہ خراب کر کے اور اس سنت تبدیل کرتی بھی عید دا بعد سی خطبہ پہلا کر لیں. کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ جتھے مرضی عید دے بارے پان پڑھو، جدو لکھیا ہونا کہ رسول اور خلفاء راشدین نماز پہلا پڑھاؤندے سی خطبہ اتنے اگے یہ گل آ جانی. انہوں نے بدل دیتا، زیاد نے، مروان نے، معاویہ نے. علی تے لعنت ضرور سنانی ہے، سنا کے نماز پڑھانی. جس بیچارے نے کچھ ضرورت کی وہی شامت آ گئی. نمازاں دے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شکر ہے بھی سنت قائم ہے کہ ہر اللہ اکبر دے نال ہر تھلے اتنے جاندے اللہ اکبر کہنے. انہوں اتمام تکبیر آندے اللہ اکبر پہلا، رکوع نو جان لگیا، پھر سجدے نو، پھر سجدیاں اٹھیا، 4 رکعتاں تے 22 بن جاندے. مگر قیامت سنو شکر ہے بھی اتھے ہی ختم ہو گئی. تواڈے تک ہن صرف اطلاع پہنچی. ستیہ ناس کوئی اللہ اکبر نہیں سوائے پہلے اللہ اکبر دے. لوگ انتشار دا شکار ویکھ ویکھ کے کوئی تان ہوندا کوئی ٹھان ہوندا، کسی دی مرضی آ گئی تو انہیں تان ہوندیاں کہتی تھلے نو جاندیاں بالکل نہیں. اتنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری جی میں ذرا اتوں مسند احمد جو پڑھ رہے ہیں الفتح الربانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مکے نماز پڑھائی. جڑا کوئی صحیح پڑھاوے انہوں الٹا بچے کہنے لگ پائے جس نسل نے پرورش پائی تسی اسی اج تک ہوندے دے ہوئی سمجھنا سی بھی دین ہے یہ تکبیر نہ کہو. تو ان اکرمتا قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہ صلیت الظہر بالبطحاء خلف شیخ احمد. توبہ توبہ توبہ.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی تو اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کا شاگرد انہوں کو گیا، کہنے لگا میں مکے ایک بڈھے احمق کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، تو جرم دا کی ہے فکبر سنتین و عشرین تکبیر، 22 تکبیراں نے 4 رکعتاں چاکیاں، یکبر ذات سجدے نو جاندا تاد اللہ اکبر ویذا رفع راسہ، جدوں تان اٹھدا انہوں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دی گل سن کے آکھیا ساکرت قوم ہوگا، تیری ماں تینوں روے تو مر جاویں، تیری موت آ جائے، سنت بالقاسم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سی جڑا انہوں نے اینا مٹاتا، تسی ہن نویں پیدا ہوئے جڑے لوگ سمجھدے بھی نہیں یہ تو تکبیرہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جنگ جمل تو فارغ ہوئے بصرے گئے، نماز پڑھائی، عمران بن حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صلاۃ ذکرنی صلاۃ صلیت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین، اور راوی بیان کردہ کہ سانو حضرت عمران بن حسین نے کیا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، جنہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے اس نماز نے سانو وہ نماز یاد دلاتی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے سی اور دونوں خلیفیاں دے پیچھے پڑھ لی۔ قال فنت رکھتو، یہ مترف آندا ہے گل سن کے میں پھر گیا بے علی نے کہڑی نماز پڑھائی ہے جڑی عمران آندے رسول اللہ دی نماز یاد دلائی، فصلیت معہ، جدوں پھر دیکھیا تو انہوں نے نماز پڑھی، فیضا یکبر کل ما سجدا و کل ما رفع راسہ من الرکوع، جدوں کھڑے ہوندے جدوں تھلے نو جاندے اللہ اکبر کہیں۔ میں پھر پوچھا کہ عادت ہے ہی گل سی، انہاں کہ ہاں بیٹا یہی سنو سی جڑی یہاں اسی بھول گئے یا جان بوجھ کے چھڈ بیٹھے۔ اس علی نے وہ نماز رسول اللہ دی یاد دلائی جڑی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تے اسی پڑھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی پھر ہولی ہولی لگ پائے اسی طرح ہی پڑھن جداں وہ کرتے، چھڈ گئے بھی تکبیراں۔ ایک دن غیر حاضر سی، کوئی نہیں سی، اس ویلے لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتا تسی نماز پڑھاؤ، جو قیامت اسلام تے آؤندی جانی رک گئی، کچھ اثر باقی بعد رہا۔ اشتکا ابو ہریرہ غابہ فصلی بنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ سمجھو 248 249 سچ الفتح الربانی، کہ ابو ہریرہ یا بیمار ہو گئے یا وہ حاضر نہیں سی، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی سانو، فجہر بالتکبیر حین افتتح الصلاۃ وحین رکع، جدوں اللہ اکبر کیا نماز شروع کرنے ادوں بھی کیا، رکوع نو جاندیاں کیا، وحین قال سمع اللہ لمن حمدہ وحین رفع راسہ من السجود، پھر سجدے تو سر چکیا، وحین سجدہ وحین قام بین رکعتین حتی قضا صلاۃ العصر، اس طرح ہی نماز پوری کی۔ فلما صلی قیل له قد اختلف الناس علی صلاۃ، جدوں انہاں نماز پڑھائی فارغ ہوئے نا تے لوگوں نے آکھیا ابو سے یار تو ایک ایسی نماز پڑھائی جدا رولا پی گیا بھی یہ نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں، توبہ توبہ توبہ، اینی حشر اسلام تھے تے سنت مٹی جاندی ہے، لوگ سب نئے لوگ سمجھے نہیں یہ ہوئی ٹھیک ہے۔ فخرج فقام عند المنبر، تو حضرت ابو سعید پھر نکلے اور ممبر دے کول کھڑے ہوئے، فقال ایھا الناس، انہاں کہا لوگو واللہ ما بالی اختلاف صلاتکم و لم تختلف، مینوں یہ فکر نہیں کہ تہاڈی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، حقدار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھدیاں دیکھیا، اس طرح میں تمہیں پڑھاتی ہے، تسی جڑے عادی ہو گئے جو مرضی کرتے پھرو، رسول اللہ دا طریقہ ہے، نمونے دیاں گلاں، اینوں اس مسئلے نوں اتمام التکبیر آندے، بخاری شریف چ کرنا اور اتنے پھر فتح الباری پڑھنی، کی حشر ہوا سی انہاں تکبیراں، اور کیویں جڑے کہندے سی انہاں نوں لوگ کہن لگ پے تے ہم کیا بیوقوف ہے، توبہ توبہ۔ نماز اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھا وقت ہے، ہن بھی ایک مجلس بات سی، میں کہا نماز اسلام صرف وقت ہے، وقت تو بعد سن لو پاویں بس چوت پاویں جہاد، وضو ہے گا یعنی تسی وقت تو بعد پڑھی کوئی خدا اس نماز نو نہیں رکھتا، قضا نماز اسلام تے دا وجود ہی کوئی نہیں، بالکل جرم ہے، جداں پڑھی جائے وقت پھر پڑھ۔ یہ تشریح میں تھوڑی جی کر دیں تاکہ مسئلہ جڑا وہ بھی خبر ہوئے۔ نماز وقت تو بعد صرف 2 بندے پڑھ سکے، ایک ستا رہ جائے بعد جاگ آئی، وہ جدوں جاگیا ہوں اگر لیٹ کروں گا مجرم ہے، فوراً وضو کرے پاویں سورج اندر باہر ہوئے نماز پڑھے، اور دوسرا جنہوں یاد نہ رہے نسیان ہو جائے، انسان ہے بھول گیا چیتا باہر یاد آیا میری نماز فلانی رہی وہ پڑھ سکے۔ ہوش آواز تندرست ہوں کوئی بہانہ نہیں، اسلام نے آخیا اللہ کے دین نے بغیر پانی ہے تندرست استعمال کر سکنا، وضو کر، غسل بھی حاجت ہے غسل کر، اگر یہ نہیں موقع
تو بیمار ہے یا سردی زیادہ دے عذر اللہ تعالیٰ نے منیا، اگر گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پانی کا تو ٹھنڈ زیادہ پھر بھی تیمم کر۔ تیمم میں کوئی لمبا چوڑا نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسی طرح سفر سی، انہوں نے سمجھا بھی جس طرح وضو ہے غسل سے سارے بدن سے پانی پائی دا، اس سے تیمم بھی اتنا ہی ہونا۔ انہوں نے کپڑے لائے تو مٹی سے لوٹ پوٹ ہوں رہے۔ نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے بولا نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں سی، اینا ہی کافی ہے، پاویں وضو کرنا پاویں غسل کرنا، بسم اللہ مٹی سے ہاتھ مارو، اینا ہی، کوئی کونیاں تک بھی نہیں، نہ کوئی سر سے مسا نہ پیرا دا، یہ تیمم ہے۔ اور اینا ہی پاک جے تسی جن پانی نہ 10 سال بھی اتنا پڑھی جاؤ تو بالکل راضا دین نے منظور کر دیا۔ ایک تو بھی اگے صورت آ جاتی جنہوں فاقد الطہور ہے مانتی، وہ بھی حل ہو گیا بھی نہ پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، اسے کیا بھی کچھ بھی نہیں نہ بین کچھ کیتے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت، اللہ اکبر کہو نماز پڑھ، قبلہ رخ ہونے کا موقع ہے گا، تھلے اتر سکتے کعبے نو منہ کرو، اور اگر یہی بے وسی ہے کہ ساریاں جڑا کر سکتا وہ لیے حکم ہے، جڑا بے بس ہوا نا جدھر نو منہ اتھے ہی نماز پڑھ، بیٹھا ہی سیٹ تے پہ وقت سر نماز، کہ اس دن اللہ تعالیٰ دی کائنات رب اگے چکے۔ نماز دے وقت ہی میرے پراؤ دوست ایسے ہے جے آدمی دا دل جاگدا اپنے آپ نماز والوں دوڑدا، فجر ہوندی ہے سورج جیسے مغرب مشرق میں منہ کر کے کھڑا ہو جائے، کالی رات ہے وہ چوں سفید پٹی نکلتی، بالکل جی گارڈ جڑے نا جھنڈی دیندے نا تو ڈرائیور سمجھ جاندے بھی گڈی چلاونی یا روکنی، اس طرح اللہ تعالیٰ اشارے کر رہا، جنہاں دے دل مردہ وہ ستے رہندے، بالکل لائن دس لی ہے، رات ختم ہو گئی ہے، نواں دور شروع ہونے والا، اسے حکم آیا کہ دوبارہ نجم، ہن ستارے جانے شروع ہوئے، محفل اجڑ رہی ہے، نواں دن آ رہا، نماز اٹھتا گیا، سورج اٹھتا گیا، بالکل بزرگوں نے آخیا اتنا جی سجدے چ آدمی اٹھتا نا قیامت تو رہا ہوں، جب دوپہر ہوئی سر سے آیا اسے پھر قائم الظہیر، جی بندہ عرض سیدھا کھڑا نا اداں سورج کھڑا ہو گیا، جب ذرا پھر ہویا دلوک کی شمس، آخیا سورج نے سر نوانتا پر سامنے ودنے شروع ہو گئے، اے نمازاں بنو امیہ دیاں یہ انہاں یزیدیاں نے شروع کیتیاں، مگر دور اثر ویلے پڑھو، اثر جڑی سورج ڈبن لگے پڑھو، ایک کوئی نمازاں نہیں، نمازاں دے اوقات ہوئے جڑے قرآن نے دسے، اشارہ ویکھو کہ آسمان تو سورج لایا سروں ہو گیا، انہیں اشارہ کر دیتا میں بھی چک گیا رب اگے، اور میرے نال سارے جہان کی چیزاں دے سائے بھی چک گئے، تمہیں اللہ دے سامنے چک چکدا 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 3 دلوک آؤندے، پھر جڑا اللہ نے دلوک کی شمس آکھیا 3 نمازاں یہ آ گئی، ایک دلوک سر تو آیا ذرا، ایک کیا بھی چکدا چکدا آدمی نہ آیا سر کرے نہ ٹھانو کرے، بالکل سیدھا کرا ہو جائے، وہ جڑا دائرہ اکھ دا بننا، پھر اس دائرے تو ذرا تھالے جدوں ہوندا پھر دوسرا دلوک ہور ذرا چکیا اثر ہو جاتی ہے، اور جدوں بالکل آسمان دے کنارے تو گم ہو گیا، افق تو میں غائب ہو گیا، مغرب ہے، ہن بالکل ہی انہوں کیا بھی قرآن نے بار سجود ہے، حضور نے بھی سجدہ کیا، قرآن نے بھی کیا کہ جویں تو زمین تے متھا لا دینا ویکھ لا سورج دی ٹکی بھی ایسے زمین نہ لگ گئی، بالکل سجدے چلا گیا، تو بھی چکدا، اور بعد پھر جس طرح گم ہوں گئے نشان، سرخی گم ہوئی، سفیدی گم ہو گئی، رات برابر ہو گئی، مغرب پر دیکھا بے ہن کوئی نشان دن دا نہیں رہا، آخیا ویکھ لا سارا تماشا جڑا دن دا سی نا وہ آخری نشانی جڑی تھوڑی بہت روشنی گم ہو گئی ہے، کوئی سفیدی نہیں رہی، رات کالی آ گئی، اسے عشاء دی نماز دا آخیا الا غسا کر لے، جدوں اندھیرے بہت چھا جان اسے دکھلا کے چل، اس تو نمازاں وہ آ جڑیاں وقت سر پڑھیاں جان، ایویں جڑا ٹیرنا نا کدی پڑھ لیں گے 2-4 رکعت کچھ نہیں، اسے تو نمازاں کچھ نہیں بناؤندیاں، پڑھ بھی رہے ہیں اثر کوئی نہیں، نماز نہ محبت نہیں پیار نہیں، وہ صحابی کی طرح بےتاب ہونا چاہیے، جدوں تو سلام لیا میرے تے کوئی نماز ایسی نہیں آئی نہ وہ وقت آیا جس لیے میں وضو کر کے پہلا تو تیار رہا، اسی جزانہ لنگ گئی جماعتاں ہو گئی کچھ نہیں، فرمایا میں پہلا تو تیار ہونا کہ دن چڑھن والا، ہوں دوسری نماز آنے والی، یہو جہاں نمازاں جن لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی بات کہی، لوگوں نے آپ نے پوچھا بجے دے دروازے دے دریا وگدا ہوئے تے 5 بڑے وہ مر مر کے نہ ہوئے میں رہوں گا، لوگوں نے آخیا کوئی نہیں، فرمایا ہوئی 5 نمازوں کا حال ہے، جڑا دلوں لگ کے پڑھوں گا کیوں تے رہنا، تو یہ وقت سر نماز، اور پھر ایڈی وڈی گل سی، بیا حکومت نے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جے مسلمان حاکم بگڑ جان نہ ڈاکو ہو جان چور ہو جان، لوگوں نے آخیا تلواراں چکیے، فرمایا نہیں نصیحت کرو، جدن انہوں نے نماز چھڈی نا بالکل کافر ہو گئے، انہوں دے خلاف تلوار اٹھا، آخری نشانی ہے ہوں تے صدر تے وزیر اعظم تے ممبر نماز کوئی نہیں
وہ مگر دنیا لگتی پھر فلانے نے آ جانا، انہیں آ کھون کھونا، کسے نہیں، سب دجال اور کذاب لوگ ہے۔ کی انہوں نے کرنا؟ لچے لفنگے منڈے کڑیاں مگر لا لیں، لیڈر بن کے آ جاؤ۔ لیڈر کی علامت ہی پہلی ہے کہ نماز ہوئے، نماز کی امامت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے سنیاں دا اپنا اہل سنتا ایک بہت بڑا یہ بھی استدلال ہے کہ یار جی حضرت ابوبکر تو کوئی آلہ ہوتا تو رسول اللہ اپنی بیماری چون نہ اپنی آ کھڑا کر دی۔ علی بھی سی اس وے حضرت عباس بھی چاچا بھی نماز نہیں حضرت ابوبکر نے کیتا۔ اس گل تو چٹلا کوئی نہیں سکتا، زد بازی تو وکری کر نمازاں تو انہاں ہی اس دوران پڑھائیاں اور حضور کی موجودگی پڑھائیاں تے نماز اس وے کوئی نہیں سی مسجد دا مولوی پڑھاوے۔ سب تو بڑی گل آپ خلیفہ آوے اگر وہ نہیں تو گورنر ہون، نماز دا وقار سی، شان سی۔ اس ممبر تے بھی خلیفہ بہندا سی یا نائب بہندے سی، لوگ جن سمجھ افسر آئے، بڑے بڑے علاقے کے سردار آئے، اس واز اور تقریر جان ہوں سی۔ پہلا کام یہ کیتا بھی نمازاں اپنے محلہ پڑھن لگ پائے۔ مولیاں نے آخیا تسی مسجد پڑھا دے، محلہ مسجد بنا لی۔ پہلا جرم انہاں مسلمان بادشاہ کیتا۔ پھر اتنے بھی بعد جماعت چھڈتے شیخ الاسلام کر کے دین تسی سنبھالو، سانو دین نہ کوئی نہیں۔ پھر شرابی زانی آن لگ پائے، وہ خلیفے بنتے چلے گئے۔ اسلام جڑا اس دن ہی تباہ ہو گیا۔ ہوں بھی یاد رکھو جڑے آدھا سیاسی گلاں بالکل دین تو کورے، ایسا دین جڑا یہ سکھاؤں نا کہ معاشرے جو مرضی ہوں رہے، تسی بس اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، ذکر۔ جو جماعت آدھی یزیدی امت ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ بے خبر ہو کے رہن، یہ اپنے حجریاں چ وڑ جان، اسی آرام نہ دنیا لچ چلتے رہی۔ حسینی سنت کی ہے کہ انہوں کے گریبان پکڑو، انہوں آخو مسلمانوں کے سربراہ جی، ہندو سکھ نہیں، مسلمان کی پہلی علامت ہے نماز ہوئے، اور نماز با جماعت، اور آپ نماز پڑھا، دیندار بن۔ اسی انہوں لیڈر منا گے، ایک مذاق ہے مگر کام خراب۔ نماز دے بارے جو حدیث پاک صحیح بخاری میں سب یہ کوئی ایک ادھی کتاب نہیں، اور نہ کوئی اختلاف ہے، صرف پردے پائے۔ ہوں بھی اپنی حکومت جڑے پردے پاؤں گی، کیسی گلنا پبلک دسی جائے جنا یہاں کا تخت ہلے، یہ ادوں تو سننا شروع ہوئی کہ انہوں ذکر اذکار چلا دیو۔ ابلیس کی مجلس شورا نظمی پڑھنے کا موقع ملے۔ اقبال نے دسیا کہ انہیں میٹنگ بلائی بھی یار مسلمانوں کوئی بندے اٹھ کھڑے ہوئے جڑے انہوں پھر دین وال سدے، کتنے امت جاگ ہی نہ اٹھے، میرا انی مدت تخت وشیا ختم نہ ہو جائے۔ ہندیاں 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 پھر انہیں آخیا ایک کوئی گل ہے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی نے اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح کا۔ بڑیاں جماعتاں پھر رہی ہیں دین دسیاں، صرف ہو گئی ایجنٹ، وہ دین نہیں دسیاں جڑا حکومت نو پھڑے۔ تو ڈرائیور سیٹ سے بیٹھا، تو غلط چلے گا، امت کدھر جاؤ گی؟ پھر مہنگائی بھی ہونی ہے، کرپشن بھی ہونی ہے، لوگوں کی عزت لٹیاں جانیاں۔ خلیفہ اور امام تے ہوندا ہی اس طرح کہ امت کی حفاظت کرے۔ تسی بدماش بہ گئے پھر نہیں، ادھر ہٹوڑی نہ ذکر اذکار سے زور، اور دعا جدوں ہونی ہے پھر اجتماعی دعا گئے فلاں فلاں وزیر اعظم گیا فلانا، ایڈا دین نو مندے تے رائے وین بہتی دعا ہوندی ہے نہیں۔ ایک بیوقوف بنانا امت نو کہ انہاں چیزاں لگے رہن، سانو نہ کوئی چھیڑ۔ تو نماز کے بارے جی الصلاۃ مع ائمۃ الجور، نسائی شریف ہے، وہ 75 صفحہ دوسری جلد، ظالم حاکموں کے ساتھ نماز۔ عنوان ہی دیکھ لو، ظالم حاکم کون ہے؟ زیاد، جنہوں زیاد نو پرا بنایا سی، پچھلی باری سنتے ہوئے کہ یہ زنا پاروں میرا پرا ہے معاویہ نے، وہ دی نماز کا ذکر ہے۔ چھڈیا نہ گیا، مگر جو اللہ کے رسول نے آخیا سی کہ ان قریب وقت آنا جدوں تواڈے حکمرانوں نے نماز یا بالکل ہی مار دینی ہے وقت تو بعد، یا لیٹ کر کے پڑھنا، وہ دے بارے چاہنا۔ انا بلالیت البراء قال آخر زیاد نے الصلاۃ، زیاد نے نماز پڑھائی مگر بہت لیٹ کر کے پڑھائی۔ فاتان ابن صامت، تو ابو عالیہ نے میرے کو عبداللہ بن صامت آئے، حضرت ابو ذر غفاری دے بھتیجے سوال کیا تو لوگ کرسی، میں اس لیے کرسی بچھا دی۔ ہوں تمہیں یہ بالکل حیرانی نہیں ہونی بھی نماز چھڑتی تک کیا، اس وے ہی سمجھا جانا کہ نماز گئی ہونے کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ اور 11 سال ہے وہ بہ گیا اتنے، ذکر تو روپ سونا زیاد، تو میں انہوں دسیا بھی زیاد نے تاجا کیتا، نماز بہت لیٹ پڑھائی۔ فاضا صفت ہے سارے حسین نہیں سی، بے بس ہوئے سر، کون سر روز کٹوائے، اچرا اپنا ہونٹ منہ دے وچ دندا جو لے کے آئے، تعجب اور حیرانی نہ افسوس نہ لیا۔ وزارہ بلا فخر، اور میری ران تے ہاتھ ماریا، وقال انی سالت ابا ذر کما سالتنی، اور کیا جس طرح تو مینوں یہ گل پوچھی ہے اس طرح ہی میں اپنے چاچے ابو ذر نوں پوچھا۔ وزارہ بفخر جی کما ضربت فخر، جس طرح تیری ران تے میں ہاتھ ماریا انہاں بھی ماریا۔
وقال انی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سألتنی، نبی علیہ السلام نے پوچھا سی بھی بعد کوئی رد و بدل تو نہیں ہو جانا، فضرب فخذی کما ضربت فخذک، ਇਹੋ ਜਿਹੀ حدیث ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ مسلسل ਆਉਂਦੀ کہ رسول اللہ نے جداں کیتا نا بعد جی استاد پھر ادا ہی کر کے سمجھاਉਂਦਾ رہا۔ حضور نے ران سے ہاتھ ماریا ابو ذر دے، ابو ذر نے عبداللہ بن سامد دے ماریا، انہوں نے ابو العالیہ دے ماریا۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام صلی الصلاۃ علی وقتها، رسول اللہ نے فرمایا نماز اپنے وقت تے پڑھی، فین ادرکتا ما صلی، تے جے ایسیاں دے نال پڑھنی ہو جائے جڑے بے وقت پڑھن، لعلکم ستدرکون اقواما یصلون الصلاۃ علی غیر وقت۔ حضور نے ادا ہی دستا بھی قیامت آنی ہے، ادا ہی نہیں رہنا دین، ان قریب ایسے حاکم آ جانے جنہوں نے تسی ویکھو گے وقت تو بغیر نماز پڑھن گے۔ فین ادرکتموہم فصلوا الصلاۃ علی وقتها، کئی لوگ کہہ دیں بڑے کھوپڑیاں جنہوں نے ٹانگ ہے نا پروفیسر تو جی یہ پھر نمازاں کیوں پڑھتے رہے؟ بھائی رسول اللہ نے کہتا ہے ادا ہی انہوں نے کرنی، مگر تسی امت فساد نہیں پاؤ۔ امت کا اتحاد اینا دین مقدم ہے بے انہوں نے ظالمہ پیچھے بھی پڑھنی پہتا دے عنوان ہے الصلاۃ مع ائمۃ الجور، تو بے شک بگڑے حاکم ہوں گے نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا نماز وقت صرف پڑھ لیں اپنی گھر وصلوا معہم، پہ مڑ کے ایک نماز انہوں نے پڑھ لیں وجعلوها صبح، انہوں نے نفل بنا لیو، مگر امت فساد اور گڑبڑ پاؤ۔ وہ تھلے پھر مولانا تعالیٰ حنیفہ الحدیث بھی لکھ دیں التعلیقات السلفیات، اور علامہ سندھی بھی لکھ دیں کہ نبی علیہ السلام نے جڑا کیا نماز پڑھ لے اے خوفن نل فتنہ، اس سے پروں بہ میں کوئی اور نتیجہ نہ نکلے، شہری نہ کٹ دیں، تو زیاد ظالم حاکمہ شمار ہویا۔ ادا نماز نو بے وقت پڑھنا جڑا وہ پروں فرمایا گیا۔ اتنے پھر صحیح بخاری ہندیاں جی لائن بدلتی پھر دور نکل جاتی، باب یہ سمجھو دوسری جلد ہے، اور صحیح بخاری باب تضییع الصلاۃ میں وقت ہے کہ وقت تو ہٹ کے نمازاں پڑھنیاں۔ اس وے حضرت انس نے آخیا معرف شیء مما کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام، کئی آندے اس اسلام نو کی ہو گیا؟ حضرت انس آندے رب دی قسم رسول اللہ کے زمانے جڑا اسلام تھی اس جو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے آخیا نماز بھی نہیں، قال الیس صنعت ما صنعت، پھر نماز بھی جو کچھ بھی کر چھڈیا بے وقت، اور تکبیراں کوئی نہیں، اور اس طرح کٹ وٹ کے یہ رسول اللہ دی نماز تھی۔ دخلت علی انس بن مالک بدمشق و یبکی، حضرت امام زہری فرماتے ہیں میں رسول اللہ دے خادم حضرت انس کو دمشق گیا تو انہوں دنوں جو ولید بن عبد الملک کو شکایت لی گیا ایسے بھی حجاج میرے سے بڑا ظلم کرتا، میری گردن سے انہیں ٹھپا لوہے دا آگ تپا کے لا دیتا اور میری اکھاں جاندیاں نے، میں اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوں تو یہودی میرے پیر چم دے، تو میں 10 سال تھوڑے نبی دی خدمت بدلا ملیا۔ تو فرمایا میں بھی اس مانے جا کے ملیا تو رو رہا سی، قلت ما یبکی کا، میں کہا کیوں تسی روندے؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا ھذا السلام، کہ نبی علیہ السلام دے زمانے جو اسلام تھی وہ جو کچھ نظر نہیں آتا، نماز تو سوا وہاد الصلاۃ کا ضیعت، اور وہ نماز بھی ضائع اور برباد کرتی گئی، اس کا بھی کوئی حال نہیں رہا۔ فقال رجل فالصلاۃ یا ابا حمزہ، کہ نماز بھی جاندی رہی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد جعلتم الظہر عند المغرب، زور تسی مغرب دے ویلے کرتی ہے، آپ تلک کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رسول اللہ دی نماز کہ سورج ڈبن سے آیا ہوئے تو اس وجہ تسی زور ہی پڑھ رہے ہو، اور بیچارے مسلمانوں دا حال کی ہے۔ حضرت حسین نوں روندے ہو شکر کرو اٹھ کھڑا ہویا، ساڈے منہاں تو کالک مڑی گئی، بنیا کوئی نہیں، بنیا بن گیا، کہ انہیں امت نے ایک نمونہ دیتا یہ جو مرضی کرتے رہنا، اس طاقتور انجن کے سامنے میرا ایک فعل کچھ بھی نہیں ملا سکتا، مگر امت واسطے ایک سند ہو جائے کہ سارے دین تو ہٹے، اسلام وہ یہ جڑا اللہ دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے گیا۔ اخر الولید الجمعہ حتی امسا، یا 14 نمبر دوسرے، ولید نے جمعہ اتنی دیر کی تھی کہ شام ہی ہو گئی، فجئت فصلیت الظہر قبل ان اجلس، مسلمان بیچارے پھر کی کر رہے ہیں، میں آیا میں پھر پہلا زور ہی بہن تو پہلا پڑھ لی، سنتاں دے بہانے نا زور ہی پڑھی، ثم صلیت العصر وانا جالس ایمان، مگر اثر میں پھر بہ کے اشارے نہ پڑھی، وہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھی، بہ کے تھوڑا بہت سرچ کو آ کے وہ خطبہ دیندہ رہا۔ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَطَاء خَوْفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ، تے حضرت عطا نے بھی ابن عباس دے شاگرد نے کیتا اسی طرح زور پڑی بہ کے سر اسے خطرے تو جان نہ جاتی رہے، مسلمانوں نے شکنجا چاٹتا بالکل جس طرح ایک عالم دین مکمومہ تل یاد منہ لگام دیتی، کندھے جڑے سے بند دیتے،
بے بس کر اس صرف نواسا رسول کا ہی کام سی جنہیں سوچا سمجھاؤ والے سمجھا رہے مگر جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ کے حوالے ہور بھی جنے نا وہ بھی یہ بیان یہی آتا سل لے تیرا جمبے ابھی جیفا مسد حجاج بسرا میں حضرت ابو جیفا کے قریب نماز پڑھی حجاج نے نماز شام کر دیتی فقام ابو جیفا صلی وہ تو اٹھے تو انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ وہ حجاج نہ نماز پڑھ دی تھی فلما آخر الصلاۃ تار کہیں یشاء مال وہ نہ پھر جمعے سے آنا چھڑ دیتا میں انہوں نے روک تھکتا کوئی نہیں تو نماز کیوں خراب کروں یہ جا جمعے نہ میں اپنی کلا ہی نماز پڑھ لیں کون تو بمنا وصحف تکرا للورید فاخر الصلاۃ فنظرت الى سعید ابن جبیر وتا یومیان ایمان وہما قائدان مناج ولید بن مرد الملک جڑا سی وہ پڑھے جا رہے فرمان نماز لیٹ کی تے میں حضرت سعید بن جبیر اور عطا نو ویکھیا کہ اشارے نال ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دے اے قیامت اسلام تے آئی سی جتے انہاں دے چیلے ہن بھی پردہ پاؤندے حالانکہ اسی انہاں نوں گولی مار رہے کوئی انہاں دی ہڈیاں نہیں سار رہا دس دیں امت نوں کہ جو اللہ دے رسول دا طریقہ سی اور جو دین حضور دے کے گئے انہوں باقی رکھنے لیے سمت سے بعد ہی لوگ اٹھتے رہے وہ جانا دے جاندے رہے مثال قائم کر دے رہے انہاں پر الحمدللہ دین ساڈے کول اصل شکل موجود ہے باقی حکمران اگر غلط کر دے تو اپنے اللہ دے ہاں جا کے جواب دے ہوں گے مگر مسلمان دا کام ہے کہ اگر وہ زیادہ نہیں لڑ سکتا کوئی خون خرابہ نہیں کر سکتا بچنا نہیں چنگا تو کم از کم کرے کہ جدو انہوں پوچھا جائے نا ہوں الیکشن کے زمانے آتے الیکشن جڑا آتا نا نہیں ووٹاں کے سارے بالکل یزید دی امت ہے یہ وہی ٹولا جڑا آتا بھی ملک تباہ ہوندے رہن امت غرق ہوندی رہے یہ حجرے چ وڑیا رہے اس دن جب آواز آ جائے کیا آ جاؤ پولنگ اسٹیشن کھل گیا تھی حی علی الصلاۃ کی طرح سمجھو کہ نماز کی طرح دعوت دیتی گئی کوئی بندہ اس نے اپنے بال بچے لے کے گھر نہ بیٹھا رہے جہے بھی کھڑے ہیں نامراد انہوں چ کوئی تو کنجر تھوڑا گھٹ برا ہوگا جی چنگا بالکل نہیں رکھتا 99% ہوگا 100 تو گھٹ 1% بھی تے اس ووٹ کا کمی یاد ہے یہ بھی اللہ دے ہاں جہاد لکھا جاؤ گا یہ وہ یزیدی کم جڑا نا حکومت نو بالکل غیر جانبدار بناتا جائے کہ اسی جو مرضی کریے تھی کنا جنگلی دے کے بس اللہ اللہ کرو بالکل جھوٹی ہے یہ اللہ اللہ دی رب نو کوئی ضرورت نہیں مسلمان سے غیرت ہونی چاہیے اور انہوں چاہیے کہ دین واسطے جتنا بھی قدم اٹھا سکتا اٹھائے اے میں تمہیں سمجھے اس موقع کے مطابق اشارہ بھی کرتا کوئی غیر جانب نہ رہے مینو اتنا تعلق نہیں بالکل تعلق ہے اور مسلمان واسطے لازم ہے کوئی امام اور حاکم وقت کا چناؤ اعلیٰ ترین کرے امت کی ساری خرابی اور بربادی ہے کہ جنہوں نے اسی حکمران صدیاں تو بنا ہوئے یا برداشت کرتے ہونے سانو دین تو دور لے گئے بہت ابھی اپنے حجریاں دعاواں منگنے رونے یہ دعاواں نہیں سنیا دیں بنا مرضی پکار کریے کچھ قدم اٹھاؤ اس قدم اٹھاؤ لی چلو اس دور سے اگر یہ طریقہ نکلیا بھی پورا من طریقے نہ تھی پرچی نہ دار کرو کہ اس علاقے جڑے لوگ کھڑے میری گواہی ہے بینا چاہ نسبتاً مسلمانوں بہتر ہے یہ کوتاہی نہیں کرنی پوری دلیری نہ حصہ لینا اور باقی لوگوں نے ترغیب دینی معیار ہی ہوئے نہ برادری نہ کوئی مطلب نہ اور کہ دین دے مطابق آدمی یا بہت اچھا نہیں دوسرے کی نسبت قدرے کام ہے اللہ رب العالمین توفیق دے دیا تو سامنے نمونے کے طور پڑھے کہ سیاسی ضرورت نہیں کی ہو رہا سی حرام دے بھرا بنائے جا رہے تھے نمازاں جڑیاں انہوں نے اپنی مرضی نہ رد و بدل کیتا جا رہا سی اس وقت اگر فرزند رسول جڑا نبی علیہ السلام دا وارث جنہوں حکومت بھی ویخ لی تھی اینی دنیا نے من لیا سی امام حسین کلا بیٹھا رہے تاکہ وہ وگڑتا مگر چن کے آتا سی نہیں نبی دا بچہ گواہی دے کہ صحیح خلیفہ انہوں نے آخیا نہیں پھر پہاڑ مصیبتیں ٹوٹ سکتے مگر ایسے ظالم نے میں کہا کہ امت دا سربراہ ایک کوئی نہیں اور تسی ویخ دے جب اسلام دے اندر امام ہے جڑا میں نماز پڑھاؤنا ہے امام تے سگرا چھوٹی امامت ہے وقت دا خلیفہ جڑا وہ کوئی لفظ نہیں نہ صدر نہ کچھ اور پریزیڈنٹ امام ہے وہ امام تے کبرا دا حامد ہے پوری امت کی گائیڈنس کر رہا انہوں نے لے کے چل رہا اور امام اصل کہیں بھی اس دھاگے نو جڑا تھی ویخ لے جدو راج کوئی عمارت بنا مستری ادھر بھی میخ کر دیں ادھر جو ایک دھاگا بن دیں جنہوں اسی بولی سوتر آنے وہ اٹ سیدھی کرتی جاتی بہن ادھر کرو ادھر تاکہ دیوار صحیح چلے امام کیا ہے کہ سوتر دے اگر حکمران ٹیڑھا ہو گیا نا ساری عمارت ٹیڑھی ہو گئی جن مرضی پھر نفل پڑے تو دعا منگو نا پاویں امام کعبہ پونا گھنٹہ مکے روندا کھ بھی نہیں بننا کہ امت بے امامت امام نہیں ٹھیک رہا سوتر غلط ہو گیا امام اور سربراہ کا انتخاب اور چناؤ یہ دین ہے اور اس سے ہٹاؤ لیے سارے ٹولے لگے ہیں نہیں اللہ اللہ ہو کر دے ہو حق کچھ نہیں
دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دین واسطے غیرت ہوئے آدمی اور جنہ موقع ملے اس لیے کوئی عملی اقدام اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم. اما بعد بسم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حکیم عارف صاحب جمعے تو پہلا میرے سی اور تحریر انہوں نے بخائی تو ہوں بھی میں نے اعلان نہیں دیتی ہے. عمرہ کی ادائیگی سنت کے مطابق ادا کریں اور گروپ بنا کے جانا چاہتے. میرا لکھا کہ محمد اسحاق کی زیر قیادت قافلہ مارچ کے آخری ہفتہ یا اپریل کے پہلے ہفتہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز. جو حضرات اس سفر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 25 جنوری 2012 تک اپنے پاسپورٹ جمع کروا دیں. بین حضرات کے پاس پہلے سے پاسپورٹ موجود ہیں وہ فوراً اپنے پاسپورٹ دے دیں تاکہ ٹکٹ کے حصول کے لیے بکنگ کروا دیں. اس گروپ میں فیملی کے جانے کا انتظام بھی ہے. پیکج 14 دن 21 دن 28 دن کا ہوگا. فی کس 85,000 روپے تجویز کیے ہیں. بقیہ کمی بیشی کی صورت میں وقت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس پیکج میں ٹکٹ جمع رہائش جمع زیارات موجود ہیں. کھانا اپنا اپنا ہوگا. بعد میں آنے والے حضرات سے موجودہ ریٹ کے مطابق رقم وصول کی جائے گی. ان نمبر پر فوری رابطہ کریں تاکہ گروپ تشکیل دیا جا سکے. اسپیکر رحمان صاحب بیٹھے انہوں نے لکھا قاری عبد الرحمان صاحب مسجد دے ساڈے امام حکیم محمد عارف سلفی صاحب یہ وہ باقاعدہ بنا کے اشتہار لا بھی دین گے. اس تو جڑے ساتھی چلو حکیم صاحب شوقدار کیتا مینوں پھر آخیا اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ برکت دے. ایسے لوگوں نے میری بہت دعاواں کہ جڑے مینوں لے جاندے اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ پہنچا دیں. حق تے ہے جس طرح کسی شاعر نے کیا من اگر بالو پرے می داشتم کہ جے میرے پر ہوندے نا می پری سوئے کوئے مدان تے میں اپنے نبی دے شہر ور روز اڑ کے چلا جایا کرتا. تو اس تو اگر یہو جہا موقع کوئی ساتھی دیندا اللہ انہوں ہزار برکت دے خوش رکھے. تو یہ سمجھو مارچ یا سمجھے اپریل کے اندر جاننا ہے قافلہ. ساتھی اشتہار لگا دیں گے تیاری کر لین جڑے جڑے جانا چاہتے. اب صاحب نے شاید لکھا دست برسات ہے دست بستہ عرض ہے تیرے حضور التجا کرتے ہیں تجھ سے اے خدا پھر عطا کر دے ہمیں عزم حسین چار جانب ہے ہمارے کربلا. علامہ اقبال ہی بیچارے ہی کیا کہ قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں. ہوں بھی آدھے جڑا خامی یہ ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ترے پھرتے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہیں تابدار ابھی کیسوئے دجلاؤ فرات. انہاں دریاواں دے کنارے دی ریت ہن بھی چمک رہی ہے پر منگدی ہے کہ اللہ دا بندہ آوے مگر انہاں مسلماناں سر کٹاؤن رکھا جس تو انہاں دا کچھ نہیں بنتا. جماعتاں اٹھنیاں تحریکاں وچ سب کو رہ جاندا. اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں برائے کرم کتابوں کا اعلان فرما دیں. گلدستہ توحید حادثہ کربلا کا پس منظر ازالۃ الریب علم الغیب کے رادنے شہید اہل بیت حضرت زید بن علی حسین علیہ السلام کتاباں مولانا وہ دیکھ کے لے لیا کرو. چلو انہوں نے تعاون ہے اور انہاں کتاباں جو پڑھن تو بعد پتہ لگتا بھی ایمان تازہ کر لی جو مواد ہے گلاں باتاں نہیں کچھ تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو جان سے بہت سستا چلتا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دعا جڑی ہے نماز کے بعد شفیق اس وہاں میں کل اتنے مسجد چ آیا سی پھر شام نو مینوں نہ کوئی اثر دے قریب اطلاع مل گئی. میرے بہنوئی سی تایا داد سی اور میرے بچے بڑا چھوٹا قاسم انہوں نے ہی پالیا سی بیٹا بنا لیا. میری بہن کا بچہ کوئی نہیں سی وہ پھر انہوں نے اس کی شادی کی انہوں نے کول رہندے سی. تو بس کل پھر میرے اتنے ہوندے ہی اطلاع آئی فوت ہو گئے. میں واپس چلا گیا پھر اور انہوں نے غسل دے کے پھر چک لے گئے. 8 بجے پھر رات جنازہ پڑھ کے آ گئے. وہ بارے شریک آتا اور بھی کچھ ساتھیوں نے آخیا بھی سارے کوئی لوگ بیمار ہیں انہوں کی حالت بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے بہتر کرے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کفرت والمشرکین.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.